نبی کھڑا کرے. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. بزرگ بیٹھے ہیں, ذاکر گر لوگ بیٹھے ہیں, قدیمی عزادار بیٹھے ہیں, جملہ بطور خاص سماعت فرمائیے گا. کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا بادشاہ میری سنے تو صحیح. فرمایا بتا. حیوان ہو کے, پرندہ ہو کے, بے زبان ہو کے, بے عقل ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے بادشاہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. مل کے بولو نعرہ حیدری. دیکھیے کچھ چیزوں کا شعور خدا کی ذات نے پرندوں کو دیا ہے. چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں دو, ایک عقل, ایک نفس پرستی. فرشتوں میں نفس پرستی کا مطلب حس, کسی بھی چیز کی حس کرنا, ٹھیک ہے. نفس پرستی اور عقل دو چیزیں خلق کی. فرشتوں میں عقل رکھی ہے, نفس پرستی نہیں رکھی, ان میں حس ہی نہیں ہے. جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے, عقل نہیں رکھی. انسان میں عقل بھی رکھی ہے, نفس پرستی بھی رکھی ہے. انسان عقل پہ چلے تو فرشتہ بن جاتا ہے, نفس پرستی پہ چلے تو جانور بن جاتا ہے. جس کو اس نے انسان بنایا ہے وہ اس سے یہی تقاضا کر رہا ہے کہ تم انسان بن کے رہو, نہ تم حیوان بنو نہ تم فرشتہ بنو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو آسان طریقے سے بھی بنا دیا, ہم نے انسان کو بدترین شکل میں بھی پیش کر دیا. دنیا والوں دونوں فیسز اس کے ہم نے تمہیں دکھا دیے, چاہے شکر کی راہوں پر چل کے شکر گزار بنے, چاہے کفر کی راہوں پر چل کے ناشکرہ بنے. ہم اسے اختیارات دیتے ہیں جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے. ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا, اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا. پریشان تو نہیں کر رہا میں آپ لوگوں. جناب اصغر بلوچ صاحب بھی تشریف لے آئے, جناب علی احمد جوئی صاحب بھی تشریف لے آئے. مصائب انشاءاللہ انہی کو پڑھنا ہے. 5 منٹ اپنے ٹائم سے زیادہ ان سے مانگوں گا اور 5 منٹ اپنے ٹائم سے زیادہ ان سے مانگوں گا. اور یہ مانگنے کی میری مجبوری صرف یہ ہے, میرے بھائی ہیں دونوں, بڑے میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی جڑے لاڈلے ہوندے انہوں نے حق زیادہ بھی ہوندے. میری مجبوری یہ ہے کہ با خدا کہہ رہا ہوں, آپ اپنے علاقے میں حضرت سلیمان بن داؤد پہ خمسہ رکھیں. بھاگ کے جانے والا زمانہ نہیں ہے. علی عباس عسکری کہہ رہا ہے کہ میں اس نبی پہ خمسہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 مجالس ہیں جنہیں مجھے اس مضمون میں سمیٹنا ہے, اس لیے 5 منٹ ان سے اور 5 منٹ ان سے مانگ رہا ہوں. 5 مجالس 5 گھنٹے کی تقریر کو اگلے 20 منٹ سے بھی پہلے مجھے ختم کر کے یہی سلام کرنا. 15 منٹ میں ختم کر کے سلام کروں, بس توجہ رکھیے گا. کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا بادشاہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا, میں اڑتا سرزمین یمن کی جانب گیا. وہاں میرا ذہن ایسا لگا اب ذرا جلدی, جیسے میں سپیڈ تیز کر رہا ہوں نا آپ بھی تیز کریں. ذاکر 2 ہو گئے پیچھے میرے, مولا بڑے رنگ لینے. میں اڑتا وہاں گیا, میرا ذہن ایسا لگا کہ مجھے واپس آنا یاد ہی نہیں رہا. فرمایا دیکھا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ میں سرزمین یمن کی جانب گیا, میرے سفید رشی بزرگ بیٹھے ہیں, ٹھیک, مالک سلامت رکھیں سایہ. وہاں جا کے میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. وہاں پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس. بادشاہ وہاں کے لوگ دنیا کے ذہین ترین, بڑے انٹیلیجنٹ ترین لوگ ہیں, اوکے لوگ ہیں, پرفیکٹ کمپلیٹ لوگ ہیں. اس ملکہ کا ایک تخت ہے جسے تخت بلقیس کہتے ہیں. وہ یاقوت اور زمرد کا بنا ہے اور اس کے چاروں جانب پخرات جڑے ہیں. بادشاہ وہ اتنا وزنی تخت ہے کہ اسے ایک وقت میں 50 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. بادشاہ ہر حوالے سے وہ لوگ اوکے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سفر کتنا ہے یہاں سے وہاں؟ 6 مہینے کا. 6 مہینے کا سفر ہے. سرکار سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو یہ میرا خط اس تک پہنچا. اس خط میں سلام دعا کے بعد فرمایا میں اس کی جانب سے بھیجا ہوا اس کو نمائندہ ہوں, میں تجھے اس کی جانب بلاتا ہوں, اس راہ کو قبول کر لے. از راہ دیگر جنگ ہوگی اور ادروائز پھر جنگ ہوگی, جو نقصان ہوا اس کی ذمہ دار تو ہوگی. یہ کہہ کے خط ہدہد کی چونچ میں تھمایا. 6 مہینے جانے کا سفر تھا. ہوا کو حکم دیا 6 مہینے کا سفر ہے. ہدہد کو لمحوں میں پہنچا. نگاہ خان صاحب میں بڑا اوکھا کام پہ کرتا یا علی, اسے لمحوں میں پہنچا. ہدہد ملک سلیمان سے اڑتا ملک سبا میں آ گیا. اس کے محل کے باہر پہنچا, بالکل پہرے دار کھڑے تھے.
اور سیکیورٹی اتنی ٹائٹ آئی کہ میں تھوڑی جٹکنی زبان ہی دساں بھائی علی احمد جوئی ساڑا علاقہ ہے کہ اتنے ایڈی ڈاڈی سیکیورٹی آئی، ایڈی ڈاڈی سیکیورٹی آئی بھئی اتنے چڑی بھی نہیں پر مار سکتی تو یہ تو شودا ہو دوتا ہے. وہ وہاں سے داخل نہیں ہو سکتا تھا. کتاب والے نے لکھا ہے کہ ملکہ کی خوابگاہ تھی بالائی منزل پہ، وہ یہاں سے نہیں گیا، وہ روشندان سے داخل ہوا. ملکہ سو رہی تھی، ملکہ کی جہاں پہ خط رکھا اور چلا گیا. ملکہ اٹھی، پہرے داروں کو بلا کے کہتی ہے میری خوابگاہ میں میرے پوچھے بغیر کون آیا؟ جب کہیں سے کوئی سرا نہیں ملا تو جو ایڈریس نبی خدا نے لکھا تھا اس ایڈریس پہ پورا وفد بھیج دیا، روانہ کر دیا، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ کون لوگ ہیں جو ہم سے بھی بڑے لوگ ہیں. 75 لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنے ہاتھی اور کتنے اونٹ ہیر جواہر کے لد کے بھیج دیا جا کے انہیں تحفے میں دینا. اور جو بڑا ماسٹر مائنڈ تھا اس وفد کا، میرے محترم ناظرین ممبر صاحب دعا فرمائیے گا، اسے 25 اینٹیں سونے کی دی اور فرمایا یہ جا کے اسے اسپیشلی تحفے میں دینا، اگر وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہو تو جا کر انہیں تحفہ دینا. عزت حسین کی قسم ہے 6 ماہ کی، اس سے زیادہ جلدی میری ذاکری میں نہیں، 6 ماہ کی خاک چھانتے 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 ملک سبا سے وفد جب ملک سلیمان کے قریب ترین چند دنوں کے فاصلے پہ پہنچا تو اللہ نے جناب سلیمان کو وحی کی، سلیمان بن داؤد وہ بھیج رہی ہے وفد تیرے قریب آ گیا، تو تیاری کر. وہ لا رہے تھے 25 اینٹیں سونے کی، یہ ہاتھ مار دیا اب شاید مجھے داد مل جائے، ٹھیک ہے، حالانکہ میں تو چھٹ گیا بھائی اصغر خان. وہ لا رہے تھے 25 اینٹیں سونے کی تحفہ دینے کے لیے. جناب سلیمان بن داؤد کو جب اللہ نے حکم کیا تب جناب سلیمان بن داؤد نے شاہ جنات عفریت کو بلا کے کہا عفریت ایک کام کر، وہ بھیج رہی ہے وفد، وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے، تو ایک چھوٹا سا کام کر، عفریت جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا. بیٹھو مشکل بات کا خریدار نعرے پچھلے شامل نہیں ہوئے، مل کے یک زبان نعرہ ہے حیدری. اگر پریشان نہ ہوں گے تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے. مسائل مجھے نہیں پڑھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں گرمی بڑی ہے. تو سارا راستہ ہی، اب آپ مجھے داد نہیں دے رہے دیکھنے، تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے. راستہ سونے کا بن گیا، وہ آ گئے، سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا. وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا بادشاہ ہم مانتے ہیں آپ ہم سے بڑے لوگ ہیں. 15 منٹ کی بات میں نے یہاں پہ چھوڑی ہے. آپ ہم مان گئے آپ ہم سے بڑے لوگ ہیں، چند سیشنز ہیں، 9 کام ہماری ملکہ نے دیے ہیں کہ اگر وہ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں. ان میں سے صرف ایک کام سنا رہا ہوں، یہ بھی نہ سناتا میرے مضمون کی مجبوری ہے، ترتیب ہی نہیں ملتی. اب صورتحال کچھ ایسی ہے، ہماری ملکہ نے کہا ہے ادھر دیکھیے گا، یہ چھوٹا سا موتی ہے، یہ چھوٹا سا موتی ہے دنیا کا سب سے قیمتی ترین اور نازک ترین، اتنا نازک ہے کہ غور سے دیکھیں تو ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے. بھائی جان اب میرے جوان بھراؤ، اب مولا بڑے رنگ لینے. یہ ٹوٹنے کا مین پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایک ہول ہے، اس میں ایک سوراخ ہے جس کا دوسری جانب سے منہ بند ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ سوراخ تو وہ دیوار توڑوائیں، دوسری جانب سے منہ کھلوائیں. جب دوسری جانب سے اس کا منہ کھل جائے تو ایک دھاگا ہے، اسے اس کے بیچ میں سے گزاریں. جناب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پہ وہ موتی تھا. ایک جن کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو اور دوسری جانب سے منہ کھول. نہیں بولے تو اگلی گل سنو. منہ کھل گیا، دھاگا نبی کے ہاتھ میں تھا، کام بڑا مشکل تھا. نیچے دیکھا، بولیاں سب کی جانتے تھے، چیونٹی زمین پہ ٹہل رہی تھی. اسے حکم دیا ایک کام کر، یہ دھاگا منہ میں لے، موتی میں داخل ہو، اسے دوسری جانب سے باہر ہو. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے الفاظ سننے کے عادی ہیں، میرے پاس ایسے قیمتی باتیں نہیں ہیں. جب دھاگا وہاں سے باہر آ گیا، انہوں نے واپس جا کے ملکہ کو بتایا، وہ لوگ واقعی ہم سے بڑے لوگ ہیں. ملکہ سبا سارا گھر بار چھوڑ کے پوری رعایا کو ساتھ لے کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. لاکھوں کی تعداد، ملینز میں لوگ لے کر ساری پاپولیشن کو لے کے نکل پڑی. مین مسئلہ تھا تخت بلقیس لانے کا. وہ لا نہیں سکتی تھی. یہاں تک لکھا ہے رائٹر نے بخدا کہ ایک محل، اس کے اندر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں اس سے چھوٹا، 40 محل تعمیر کروائے بھائی علی احمد اصغر خان جی. آخری محل میں وہ تخت رکھوایا، باہر سے 40 آہنی تالے لگوائے. 40 آہنی تالے لگوا کر 10,000 کا لشکر جرار اس کی سیکیورٹی پہ کھڑا کیا اور نکل پڑی ملک سلیمان کے لیے.
6 महीने की खाक छानती छानती जब एक फरसख दूर आ गई, सिर्फ 3 मील के फासले पे थी, इनका तख्त बुलंदी पे था, या अचानक इन्होंने दूर से धूल उड़ती देखी। सरदार निगाह खान साहब बतौर खास जुमले का वजन कीजिएगा, धूल उड़ती देखी, ये सोच रहे थे ये गुबार कैसा है, या अल्लाह ने हुक्म दिया सुलेमान वो आ गई है, तू तैयारी कर। अब अचानक जनाब सुलेमान के दिल में आया वो तो आ रही है, मैं कुछ ऐसा ना करूं जिसे देखने से वो हैरान भी हो जाए, वो परेशान। मेरा वीर कैमरामैन मैं हुण पे आदा ये कैमरा फेर की वीडियो बनावी, ये गल जाकिर पहली बारी मैं कीती सी ते शायद अज आखिरी बारी भी मैं ही करदा पिया। ये वीडियो फेर के मैं दसी बंदा जड़ा हाथ नहीं चाहता मैं ते सिर ते आके उन्हें सलाम कर सा, तू चुप दा बादशाह है, तू मेरी गल किवें 2022 जैसे मुआशरे सुन के समझ के यार तू बोलिया तक नहीं है। मैं गल खुदा दी कसम है हासिल नज़्म नुक्ता मरकज बात है मेरी पूरी गुफ्तगू की। वो आ रही है, इन्होंने देखा वो आ रही है, इनके दिल में आया कुछ ऐसा करूं कि वो हैरान भी हो जाए, वो परेशान भी हो जाए, वो सच दर हो जाए। इन्होंने सोचा मैं करूं क्या, नीचे देखा यहाँ इंसानों का समंदर, यहाँ जिन्नात का समंदर, यहाँ जंगली और पालतू जानवरों का समंदर, ऊपर बावजी आसमान भरा पड़ा था परिंदों से। नबी के दिल में आया क्या करूं, अचानक निगाह दौड़ाई, फिर एक फेफड़ा फाड़ सदा लगाई, तमाम जिस्म में थरथरी पैदा हुई। नबी खुदा ने फरमाया मखलूक खुदा वो आ गई है 6 माह का सफर करके ये मेरे सामने, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इसके आने से पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए। मैं इन हाथों को सलाम करूं, हाँ हाँ हाँ, जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, मिल के नारा है हैदरी, जल्दी 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 जल्दी, क्या तुम में से कोई है? अभी तो जोर नहीं ना लगा रहा, अभी तो दाद मिल रही है ना। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इसके आने, खुदा की कसम इससे बड़ी कसम ही नहीं है, बुत्ती मार दी है अपने अंदर से, मौला की कसम, क्या तुम में से कोई ऐसा है? ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, बहुत से साल लगे, साल भी जमानी के। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इसके आने से पहले इसका तख्त ले आए? अब आप सफेद ऋषि बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे फैसला करके बताएं, 6 महीने जाना, 6 महीने वीर जी आना, जेड़ा 6 महीने आना है वो तख्त चुक के ले आना। तू बोलिया ही नहीं मेरे नाम पर। कोई है? सन्नाटा। टिपिकल कुरान के लफ्ज हैं, जिन्नों में से इफरीत खड़ा हुआ, सबसे कवि है कल दिन, तख्त मैं लाऊंगा, कब? इसके आने से पहले। फरमाया आने का इंतजार न कर, मुझे वक्त बता। हाथ खोल, आने का भी आने का इंतजार न कर, मुझे वक्त बता। उसने पूरी तवानाई सर्व करके कहा बादशाह मैं तख्त इतनी जल्दी लाऊंगा कि आप जिस मजलिस में बैठे हैं ना, आप यहाँ से उठने का इरादा करें। उठेंगे नहीं, इरादा करें, अभी उठने और बैठने वाले प्रोसेस में होंगे। बतौर खास जाकिरीन से अभी उठने और बैठने के प्रोसेस में होंगे, अभी उठेंगे नहीं। अब इधर देख के फिर बताइएगा जो जवान चुप है, उठेंगे नहीं, उठ रहे होंगे या मैं तख्त ले आऊंगा। बड़ी सिंपल से आपने सुन लिया। जनाब सुलेमान ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं इफरीत तुम देर कर रहे हो, मुझे जल्द। हाय हाय हाय, जो भी बोले, जो भी यहाँ से पहले बोला मेरा शुक्रिया, मिलके हाय दरी। अब जरा स्पीड मेरे साथ तेज कीजिएगा, मैं तो आराम से चल रहा था। पर मैं नहीं, तुम देर कर रहे हो, तू देर कर रहा है, मुझे जल्द। फिर सन्नाटा। अब शाह जिन्नात, यार तूने की बीमारी की हाथ बनना लिया है। जहां शाह जिन्नात ना मंजूर हो गया, जहां शाह खोल दो हथों खोल दो, मैं यही कराउना आया थोड़े कोल। जहां शाह जिन्नात ना मंजूर हो गया, जहां इफरीत रिजेक्ट, ये जाहिर हुसैन समझ, जहां आ गए हो ना, जुमला फेंक नहीं रहा, निछावर कर रहा हूं। जहां शाह जिन्नात रिजेक्ट हो गया, फिर कुरान कहता है, कुरान के लफ्ज हैं, उस सन्नाटे में अचानक इंसानों की कतार में से वो उठा जिसके पास किताब का कुछ नहीं। जल्दी, जिसके पास किताब का, आप समझे मेरी बात को, जिन्नों की ताकत थोड़ी होती है चाह चाह के छठे इन बंदे जिन करमा ले हो। और जिन रिजेक्ट हो गया, और जिन भी आम नहीं, इफरीत रिजेक्ट हो गया। वहां इंसान, कौन इंसान? जिसके पास कुछ इल्म है। पता चला जाहिरी ताकत से इल्म की ताकत ज्यादा होती है। इस्तदलाल नहीं कर रहा, अपना नुक्ता मरकज बयान कर रहा हूं और यही छोड़ के सलाम कर रहा हूं। वो खड़ा हुआ, मेरे 6 मासूम बता गए हैं। उस खड़े होने वाले इंसान का नाम था आसिफ बिन बरखिया, वसी सुलेमान। खड़ा हुआ,
بادشاہ تخت میں لاؤں گا. فرمایا آصف اس نے کہا ہے میرے اٹھنے سے بھی پہلے اور میں نے اس کی بات ریجیکٹ کر دی ہے, تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ اب قرآن کی قسم جو وقت آصف نے بتایا وہ دنیا ریکارڈ ہی نہیں کر سکتی. پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ یہ وقت نہیں لگا. دیکھو اے ہائے 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 پیر فلک شیر انگل نے کہا. اب اس کے میرے محترم 2 سٹیپس. پہلے آنکھ واہ ہوتی ہے, پھر بند ہوتی ہے, پھر واہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس پوری حرکت کو فارسی میں کہتے ہیں چشم زدن, اردو میں کہتے ہیں پلک جھپکنا. اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا. اس کا ٹائم ریکارڈ ہی نہیں. آصف کتنی دیر میں تخت لاؤ گے؟ آصف نے کہا بادشاہ حکم تو کریں پلک جھپکنے سے بھی پہلے. تو نہیں سمجھا میں بات؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے. جناب سلیمان نے پلک جھپکتے جھپکتے سن کے ادھر دیکھا, وہ تخت لے آیا تھا. وہ نہیں آیا یار, وہ بندہ اصغر بھائی, وہ لے آیا تھا. وہ حیدری وہ لے آیا. وہ بابا جی تخت. اب یہ مجمع اٹھ کے بولے داد چھوڑی, یہ بات بڑی ہے. انکل نگاہ خان وہ تخت لے آیا تھا. 1,23,999 نبی, ان 1,23,000 میں 313 رسول, ان 313 میں 5 اولي العزم نبی, ان 5 اولي العزم کے بھی سردار میرے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار. نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا فیصلہ ہے, ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے. بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں. یہ قرآن کہہ رہے ہیں جناب سلیمان میرے رسول کا مقابلہ کرے تو کیا کرے؟ یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے سردار میرے رسول ہے. اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. مسٹر کین آئی سے سم تھنگ پلیز؟ آپ سے کہہ رہا ہوں میں, میری ذہن محسوس نہیں کرنا. جب ذاکر زور لگا کے بات کر رہا ہوتا ہے تو مجمع چیر کے آگے نہیں آتے. اب آپ آ رہے تھے, ان سب کی توجہ آپ کی طرف ہو رہی تھی. میری بات یہ تو مولا نے میری عزت رکھ لی, ورنہ دیکھ سب آپ کو ہی رہے تھے بھی کیڑا پہلوان ہوندہ پہ. میں سب کے آگے التماس کروں گا, مجمع چیر کے آگے آنا محفل کے آداب کے خلاف ہے. میں خدا کی قسم یہاں ممبر چھوڑ جاتا, لیکن بخدا میں اندر سے بڑا زخمی ہوں. میرے ایک یہ بھائی نہیں تھے, میں ان کو نہیں نومینیٹ کر رہا ہوں, میں ہر بندے سے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگلے نے یار جگر اپنا ممبر پہ رکھا ہوا. خدا کی قسم میں یہاں ممبر چھوڑ جاتا, لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں تو ایک قدم سے ٹپا مانگا, دوسرا میں ٹپا نہیں سکاں گا. سردار صاحب نے کہا خان اوری بیٹھے ہیں, مالک آپ کو سلامت رکھے. جب کسی چھوٹے ناراض بھی نہیں ہونا بھائیو, آپ میرے بڑے, مالک آپ کو سلامت رکھیں. یار جوان ہو آپ, اس قوم کا آپ ہی آ جاؤ. جب چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع لا سکتا ہے تو بڑے نبی کا بڑا وسیع خیبر نہیں آ سکتا. میرے چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا تھا, بادشاہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, جب وسیع نے کر دکھایا, جب وسیع پلک جھپکنے میں تخت لے آیا, کیا نبی نہیں لا سکتے تھے؟ چپ ہو گئے وہ خیر ہے ویسے, تسی بھی چپ ہو گئے وہ خیر ہے ویسے. جب یا علی جب وسیع لے آیا تو نبی ہے. کیا نبی نہیں؟ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی قسم, عزت حسین کی قسم ہے, ان کی جھولی میں اگر وسعت ہو تو آسمان جھولی میں اتار دوں. ابھی تک کی نگاہ انکل نوکری ایک طرف, میرا یہ ایک جملہ ایک طرف, پیمانہ میزان عدل پہ تولیے گا. اس سے چھوٹی بات نہیں ہے, خدا کی قسم. طائر ملکوت بھی اگر تمہارے منڈیر پہ بیٹھ کے تمہیں ذوق پرواز دے تو تھوڑا ہے مصرع ڈھیر پرواز کرا دے گا. جب وسیع تخت لے آیا, کیا نبی خود تخت
نہیں لا سکتے تھے. خدا کی قسم میرے چھٹے بادشاہ نے ایک جملہ کہہ کے تاریخ سمیٹ کے رکھ دی. فرمایا نبی خود بھی تو تخت وسیع لایا تو نبی بھی لا سکتے تھے. بادشاہ پھر نبی خود تخت کیوں نہیں لائے؟ میرے چھٹے بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا نبی خود تخت اس لیے نہیں لائے, وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. آخری 1 سے 2 منٹ. میرے وسیع کی طاقت کی آخا جملہ آمادہ ہی ہو. میں یہ محلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آخری بات ہے, یہ محلہ آپ کے حوالے تے جے تسی چپ کر گئے تو میں تھوڑے کول آوے سا کرما لے آپ ہی. جب وسیع لے آیا تو نبی نہیں, فرمایا نبی لا سکتے تھے. لائے کیوں نہیں؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتے تھے دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. اس دن مجھے پتا چلا 38 دن خیبر میں گزارنے کے بعد آخری دن نبی نے علی کو کیوں بھیجا. آخری دن نبی نے علی کو پوچھ لیا. بندوں میں سرکار حسن نے علی بادشاہ سے, بابا میں نے سنا سلیمان نبی جو تھے وہ ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے. فرمایا ہاں کرتے تھے. بابا کوئی عمل تھا ان کے پاس؟ فرمایا ہاں. 40 منٹ پڑھ گیا ہوں گا. اتنا کچھ 40 منٹ 35-40 منٹ تو پڑھ ہی گیا ہوں گا نا. 35 چلو 35 کر لیتے ہیں. 1 سے 1.5 منٹ میں نے مانگا ہے. 35 منٹ کے پہلے 6 مصرے. پہلا شعر پڑھوں. خدا کی قسم رات تک بھی سرکار سلیمان بن داؤد کا حکم دیتے تو یہی پڑھتا رہتا. اب پہلا مصرع پڑھوں کیونکہ مجمع تقاضا کر رہا ہے. انہیں میں شعر سناؤں. گو کہ میں نے پڑھنے چھوڑ دیا لیکن اندر سے میری اپنی روح مجھے مجبور کر رہی ہے. بابا سلیمان نبی کے پاس عمل کیا تھا؟ ہواؤں میں اڑتے تھے. فرمایا میں بتاتا ہوں. اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ, کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ. انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ, تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ. اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا, اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. ہائے 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 ہائے. میں معیار کو سلام کروں, یہ ہاتھ سلامت رہے. مل کے نعرہ حیدری. اب آخری آدھا منٹ بھی گزر گیا, وہ آخری 1 منٹ ہے اور یہیں سے جا رہا ہوں. اس پاک نگینے پہ میرا نام. وہ انگوٹھی جناب سلیمان بن داؤد کی بادشاہی کا مصدر و مظہر تھی, جس میں نبی کی ساری بادشاہت بند تھی. اب وقت کم ہے, میں کہاں جاؤں؟ میرے سامنے شیعہ بھی بیٹھے ہیں, میرے سامنے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں. مالک دونوں گھروں کو سلامت رکھیں. قلب صادق صاحب کا بڑا کمال جملہ مجھے یاد آ گیا. کمال لوگ تھے, کیسی کیسی باتیں کر کے انہوں نے فرمایا تھا یاد رکھے زمانہ شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں. یہ بات کر کے دنیا کو مطمئن کیا. پھر شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو ایک احساس ذمہ داری دلایا. اور زمانہ یاد رکھے شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں, جہالت دونوں کی دشمن ہے. انگوٹھی میں بادشاہت بند. عزت حسین کی قسم ہے رکھو میرے سر پہ قرآن, نہیں تو رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. یہ انگوٹھی چلتی, اس انگوٹھی کا سفر جو ہے نا اس پہ ایک پوری مجلس میں نے لکھ رکھی ہے کہ یہ انگوٹھی کہاں تھی کہاں تھی کہاں تھی اور کہاں آئی. یہ انگوٹھی جناب سلیمان سے چلتی 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 آ گئی مولا علی کے ہاتھ میں. اور اب جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھے زمانہ, یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت بند تھی, اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. توجہ توجہ, آخری آدھا منٹ, آخری آدھا منٹ. قرآن کی آیت ہے نا, مل کے نعرہ حیدری. قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے قرآن کی آیت ہے کہ اطاعت کرو 3 ولیوں کی. پہلا ولی اللہ, دوسرے ولی سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اس پہ تو ولی ہونے کی سند لگی تھی میرے مولا پہ. یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب میرے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں بخدا, بہت عظیم لوگ تھے. آخری 20 سیکنڈ میں ممبر پہ ہوں. اب بار بار کہہ رہا ہوں میری بات ضائع نہ کرنا. میرا پورا سفر ضائع ہو گیا. میں 4 سال بعد آیا, میں سارا میرا وجود میں حاضر ہو کے بے حضور ہوں. اگر میری یہ بات ضائع ہو گئی, آپ سوچ رہے ہوں گے میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں گا, 1000 درجہ بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. زیادہ پڑھ گیا ہوں تو معذرت, یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. نسیم صاحب فرماتے ہیں میں ایک جگہ سرگودا کے نواح میں نا مجلس میں گیا, وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے میرے سے پہلے باتیں کر رہے تھے. جی مسئلہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, ہاتھ بڑھایا, انگوٹھی انگشتری اتری, ہاتھ واپس آ گیا. زکوٰۃ تو علی نے دے دی, لیکن فقہ کی نگاہ میں یہ فعل کثیر ہے. مدرسے تسی بھی پڑھے ہو نا, فقہ کی نگاہ میں یہ فعل کثیر ہے. جب فعل کثیر ہوتا ہے تو نماز نہیں رہتی, وہ باطل ہو جاتی ہے.
تو اب سوال یہ ہے کہ علی نے کیا فعل کثیر، علی کی نماز رہی یا ترٹ گئی؟ نسیم صاحب کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسا ان کا میٹھا لہجہ، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں کہ علی کی نماز ترٹ گئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نسیم صاحب نے کیا کمال بات کی، فرماتے ہیں میں نے کہا کہ پھر میں تمہارا دل نہیں توڑتا، میں بھی کہتا ہوں علی کی نماز ترٹ گئی۔ کہتے تم بھی ہو ترٹ گئی، کہتا میں بھی ہوں ترٹ گئی۔ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اور یہیں سے ممبر چھوڑوں اس عزت بھرے مجمع میں شیعہ سنی بھائیوں کو، کروڑ فیصد جن کو یقین ہے کہ میرے گھر کا چولہا کربلا والوں کی، مدینے یثرب والوں کی جوتیوں کے نالین کے صدقے میں جلتا ہے۔ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں میرے مولا، میں آپ کی شان میں اتنی بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں، داد کی تو کوئی کمی رہی نہیں ہے، لیکن یہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں میرے مولا جو بندہ اس جملے کی قیمت دے اسے کم از کم اپنے دروازہ نجف اشرف ضرور بلائیے گا۔ اس جملے کا حق کم از کم اتنا بنتا ہے۔ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی بات بڑی ہے، کیمرہ ایک باری میرا بھرا اپنی ذمہ داری سامی۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی علی کی نماز، تم بھی کہتے ہو علی کی نماز ٹوٹ گئی، بس مجھے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو۔ کہتے تم بھی ہو ٹوٹ گئی، کہتا میں ذکیر نظام کہتا میں بھی ہوں ٹوٹ گئی، لیکن مجھے جواب دو اور جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی اس کی ثابت نماز پہ کیا دے؟ مل کے بولو سخینہ۔